السلام علیکم، آداب۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور وبا کے دنوں میں اس وبا سے محفوظ ہوں گے۔ جہاں بہت ساری چیزیں محدود ہو گئی ہیں وہاں بہت ساری چیزوں کی آمد بھی ہو گئی ہے، بہت ساری یادیں، بہت سارے وہ ایسے دن جب بہت رونقیں ہوتی تھیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔ اور ان دنوں جو خاص طور پر ایک چیز بہت زیادہ دل کو پریشان کیے ہوئے ہے وہ ہے بہت سارے اپنے پیاروں کی رحلت۔ اسی طرح ادبی منظرنامے پر بھی ایسے بہت سارے نام ہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہوں، بہت کچھ ہے کہنے کو۔ تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ چائے خانہ میں ہم جو گفتگو کریں وہ امید کی گفتگو ہو، وہ زندگی کی گفتگو ہو، وہ موسم بہار کی گفتگو ہو، وہ رنگوں کی گفتگو ہو، وہ ایسی گفتگو ہو کہ آپ کو زندگی سے لگاؤ بھی رہے، پیار بھی رہے، اور وبا کے ان دنوں میں آپ خوش رہیں، خوش نہ بھی رہیں تو کم از کم اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکیں اور اس بات پر یقین رکھ سکیں کہ وبا کے یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے۔ تو آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے چائے خانے میں مہمان ہے، ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ہماری درخواست قبول کی۔ ایک معروف صحافی، ایک معتبر ادیب، افسانہ نگار، شاعر، اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی نقاد، اور سب سے بڑی بات ادب کی جو اصلیت ہے، ادب کا جو اصل رنگ ہے، جو ادب کا اصل مزاج ہے، وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس بناوٹ سے دور ہیں جو کبھی کبھی ہمیں آج کے ادیبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں جناب زیب اذکار حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، بہت شکریہ خرم سہیل صاحب، میں بہت ممنون ہوں اور آپ کی بڑی محبت ہے۔ یہ میرے لیے اس پروگرام میں آنا آنر ہے، میں یہ پروگرام دیکھتا رہتا ہوں بہت چائے خانہ، اور بہت شکریہ۔ بڑی مائنڈ بلوئنگ ڈسکشنز ہوتی ہیں، بڑا یونیک منفرد ہے یہ پروگرام۔ بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ ہمارے چائے خانے میں ہیں۔ اور یہ دیکھیے ابھی ہمارے چائے بنانے والے یہ جو بھائی ہیں دودھ لینے گئے تھے تاکہ یہاں چائے تیار کی جائے اور آپ کو بنائی جائے، تو بھائی چائے پلا رہے ہیں نا آج آپ؟ اچھی سی، بڑا نیچرل ہے یہ ویو بھی، بہت جی بالکل۔ ہم جیسے ڈھابوں پر ہم گفتگو کرتے تھے ایسے ہی ہمارا یہ ڈھابا ہے، اور ہم شعر و ادب کی گفتگو بھی کریں گے، صحافت کے موضوعات پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں گے۔ تو آپ کیسی چائے پینا چاہتے ہیں، آپ انہیں ڈسکرائب کر دیں تو آپ کو ویسی چائے جو ہے وہ جو عام چائے ہوتی ہے، اور بس جو جیسی ہم پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر پروگرام میں ان کو میں بتاتا ہوتا ہوں، ویسی چینی پتی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، یہ آپ کی کتاب بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج کل صحافت کیسی چل رہی ہے اور ادب اس کے ساتھ ساتھ کیسے آگے بڑھ رہا ہے وبا کے دنوں میں؟ وبا کے دنوں میں تو جو ہے وہ یقینی طور پہ اب آن لائن ہو رہی ہے، صحافت بھی آن لائن ہو رہی ہے زیادہ تر، اور جو ہے وہ ادبی صورتحال بھی ظاہر ہے لکھا تو جا رہا ہے، لکھ رہے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے لکھنے والوں کو، کریٹیو لوگوں کے لیے بڑا ایک سوچنے کا، اور اس میں جو ہے وہ ایک اعتبار سے یہ کلیکٹیولی سیلف کرٹیسزم کا موقع ملا۔ میرے خیال رائٹرز کو اور آرٹسٹوں کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے، بالکل صحیح، اور اوپینین میکرز کو، تو جو ہے وہ ایک خود تنقیدی کا عمل ہے، خود احتسابی کا عمل ہے، اور کریٹیوٹی، میرا خیال یہ کہ مور کریٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے رائٹرز کو، اور غور کرنا چاہیے مجموعی صورتحال کے اوپر، اور مجموعی طور پہ جو ہے ہماری جو معاشرتی صورتحال ہے، ہماری جو لیونگ ہے، مجموعی طور پہ ہمارے جو مختلف زندگی کے مختلف جو میدان ہیں وہاں پہ ایک جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے، اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ ایک میرے خیال سے تو بڑا موقع ہے۔ میں نے تو خرم صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ مختلف چیزیں میں لکھ رہا ہوں اور جرنلزم بھی کر رہا ہوں، تو آن لائن جرنلزم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، وہ بھی آن لائن ہی، بالکل ٹھیک ہے، اور ادبی نشستیں بھی آن لائن ہی۔ بالکل، مجھے یاد ہے آپ چونکہ انجمن ترقی پسند مصنفین
کے حوالے سے اور پھر کراچی پریس کلب کی جی ادبی کمیٹی کے حوالے سے آپ بہت فعال رہے، اور دی نیوز اخبار سے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ ادب کے لوگ تو جانتے ہی ہیں زیب صاحب کو، لیکن آپ میں سے اگر کوئی نہیں جانتا تو زیب صاحب نہ صرف یہ کہ کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں پیش رہے ہیں، بلکہ ایک طویل عرصے تک کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی میں بھی فعال رہے۔ اس کے علاوہ دی نیوز انگریزی اخبار سے ان کی ایک عرصے تک، کئی دہائیوں تک وابستگی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جیسا کہ بتا رہے ہیں آن لائن میڈیا میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا لکھنا پڑھنا بھی جاری ہے اور پڑھانا بھی جاری ہے۔ تو میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا شمار میں ایسے لوگوں میں کرتا ہوں جو اپنی ذات میں، اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں ایک جیسے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ زیب صاحب یہ مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے آپ کی۔ صاحب یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں محبت ہے اور آپ کے دیکھنے کا زاویہ نگاہ ہے۔ میں تو خود آپ کی بولڈنس کو، آپ کے کام کا مداح ہوں۔ بڑا کام کیا آپ نے، اور بہت کم عمری میں بڑا کام کیا ہے، مختلف ایریاز میں، تھیٹر میں، ڈرامے میں، اور تحقیق میں، صحافت میں۔ صحافت آپ مسلسل کرتے رہے۔ نہیں، لیکن آپ جیسے اساتذہ نہیں تو ہمیں آگے بڑھایا، ہمیں گائیڈ کیا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو آپ ہمیں گائیڈ بھی کیا کرتے تھے، اور ہم جیسے طلبہ کو، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو آپ بہت پریس کلب میں سپیس دیتے تھے، اور نئے ہم صحافت میں آئے تھے، تو وہ سب چیزیں دیکھیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ چراغ روشن ہیں ادب کے۔ اور یہ تو خرم سہیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی آپ کی وہ اعلیٰ ظرفی ہے اور آپ کا سوچنے کا ایک انداز ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ ڈیزرونگ تھے، آپ مختلف میدانوں میں بڑا کام کر رہے تھے، اور یقینی طور پہ اس حوالے سے جتنے سینئرز تھے آپ سے بڑی محبت کرتے تھے کراچی میں۔ بہت محبت۔ تو آپ ڈاکٹر انور سجاد کی بھی بہت قریب رہے، مظہر الاسلام کے بھی بہت قریب رہے، اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی نسیم صاحب کے، اور احمد شاہ، احمد عمر شریف، ان سب شخصیات کے۔ تو پریس کلب میں بھی آپ نے جیسے فرمایا، پریس کلب کی ادبی کمیٹی کے حوالے سے میں آرٹس کونسل کی ادبی کمیٹی کا بھی، فکشن کا بھی وائس چیئرمین ہوں، اور جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق کا سیکرٹری۔ جی بالکل۔ تو وہ آپ کی کتابوں کی جب بھی ہم نے لانچ کی ایک اعتبار سے لانچنگ سیریمنی، تو وہ ڈیزرونگ تھے آپ، ہمیشہ ہم نے میرٹ پہ کوشش کی۔ بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ کتابیں آپ لے آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑا۔ نہیں، لیکن آج تو ڈاکٹر، مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر انور سجاد بھی آئے ہوئے تھے، مظہر الاسلام تھے، بڑے سینئر لوگ موقع پہ موجود۔ لیکن مجھے تو آپ کی کتابوں پر اور کام پر بات کرنی ہے۔ اچھا، چونکہ دیکھیے یہ آپ کی کتاب ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی دکھاؤں گا، دور اذکار افسانے اس کا ٹائٹل ہے، جو کہ وسیع حیدر نے بنایا ہے۔ جی بڑے معروف اور بہت ہی شاندار۔ اب یہ جو آپ کی کتاب ہے، میں ذرا سا، چونکہ اس کو عموماً میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن میں اس میں سے کچھ ٹائٹلز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو ادب میں کس طرح تجریدی ادب تخلیق ہوا، اور بالخصوص کراچی میں جو تجریدی ادب تخلیق ہوا اس میں زیب صاحب کا کام سر فہرست ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ ذرا کس طرح سے زیب صاحب کی کہانیوں کے عنوانات ہیں۔ میں نے موضوع تبدیل کر دیا ہے، لے لام کی مشکل، بے زبان کا خواب، 10 پریشانیوں کی رخصتی، اور 20 مسائل کی آمد، 3 میں نہ 13 میں، آخر تم نے مجھے پکڑ ہی لیا، ناپسندیدہ وقت، مزاج، کہانی کو الوداع کہتے ہوئے، خودکشی کے احترام میں، تحقیق میں دشواری کا مرحلہ، ٹنڈ منڈ تحریر، بہاریں بھگتنے والا شخص۔ یہ کسی نے لکھا، کسی نے آپ کے بارے میں لکھا۔ تو اب یہ جو آپ کی کتاب ہے اور یہ جو آپ کے افسانے ہیں، اس میں تجرید ہے۔ اچھا، تجرید سے مراد میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ کسی ایسی بات کا کہنا یا کرنا جو بظاہر لگے کہ یہ کوئی عام سی بات کی جا رہی ہے اور اس کا مطلب شاید یہ ہے، لیکن در حقیقت وہ کوئی اور بات ہوتی ہے اور اس کا مطلب بھی کوئی اور ہوتا ہے، جو اس میں استعارے کے طور پہ یا صیغے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تو آپ نے یہ کہانیاں ہمیشہ تجریدی انداز میں لکھنا کیوں پسند کیا؟ وہ وجہ یہ ہے خرم سہیل صاحب کی قطع کلامی معاف، ایسا تو نہیں آپ کو ڈر لگتا تھا کہ لوگ برا مان جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے، دراصل جب ہم لکھتے ہیں تو کوئی کچھ سوچ کے نہیں لکھتے۔ اچھا، یعنی میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹریم آف کانشیسنس کے تحت میری کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ
آپ خود جانتے ہیں کہ افسانے میں افسانے کا جو ارتقاء ہے جی تو ارتقائی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بیانیہ افسانے، جی پھر جو ہے تمثیلی افسانے آتے رہے، علامتی افسانے، تو ایک ارتقاء جاری ہے، استعاراتی افسانے. تو یہ عمومی طور پہ جو آپ نے فرمایا یہ اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ ملک میں جب مارشل لاز وغیرہ آتے رہے جی تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے یہ راہ علامت کا سہارا لیا، یہ راہ نکالی. لیکن میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتا. میں ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک صورت ہو سکتی ہے یہ بعض ادیبوں کے لیے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے ارتقاء کی ناگزیریت. ٹھیک ہے. ارتقاء کی ناگزیریت نے ہی جو ہے وہ آپ دیکھیے منشی پریم چند کو جو ہے وہ انہوں سے ایسے افسانے لکھوا لیے اور منٹو سے پھندنے لکھوا لیے. ابھی بلکہ منشی پریم چند کی ایک کہانی کو ابھی انڈیا میں بین کر دیا گیا ہے، مودی صاحب نے بین کیا ہے، جس پر انڈینز خود بڑے حیران ہیں کہ اتنی پرانی کہانی جو ہے اس کو کیا بین کرنے کی ضرورت تھی. یعنی ان کا استعارہ اور علامت آج بھی اتنی ویلڈ ہے. جی بالکل. ہاں وہ یہ کر رہے ہیں. کرشن چندر کے افسانے کے حوالے سے بھی میں نے سنا ہے اس طرح کی بات. تو یہ یعنی خوف ہے. یہ وہی بات ہے کہ ادب کے اندر اور افسانے کے اندر وہ استعارے میں وہ توانائی تھی کہ وہ آج خوف محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر انور سجاد کے افسانے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے افسانے آج بھی اتنے بعض افسانے ریلیونٹ ہیں، جیسا آپ نے کہا مظہر الاسلام کے، احمد ہمیش کے. اور آپ نے انتصاب میں جو نام لکھے ہیں اس کتاب کے، ایک نام مجھے اس میں نظر آیا نئی ماروی کا. نئی ماروی ہمارے دوست. بالکل. کیا مطلب ان لوگوں نے بیانی افسانے بہت عمدہ لکھے، انہوں نے علامتی بھی لکھے. ڈاکٹر مشرف احمد، شوکت صدیقی صاحب. جی بالکل. تو کتاب کا عنوان نصیر ترابی صاحب نے. اچھا، نصیر ترابی صاحب نے. جی انہوں کی محبت تھی، بڑی محبت. تو یہ کتاب آپ کو جب یہ شائع ہوئی تو آپ کو وہ مطلوبہ رد عمل ملا؟ بالکل جو آپ سوچ رہے تھے یا جی نہیں؟ اس میں عرض کروں کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ بھئی یہ جو ہے وہ شعوری عمل ہوتا ہے یا نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ شعوری عمل تو نہیں ہے لکھنے کے حوالے سے. یعنی آپ جو ڈکشن کوائن کرتے ہیں، آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقی سطح پہ شعوری نہیں ہے. تو ایک سطح پہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ سے نجی نشستوں میں بھی گفتگو ہوتی رہی، میں جانتا ہوں آپ جو ہے اس اعتبار سے بڑے آپ کا بڑا شعور ہے، شعوری سطح پہ آپ بہت مضبوط ہیں. تو اس میں جو ہے وہ عمومی طور پہ میرے جو افسانے ہیں میں نے کسی کو کاپی نہیں کیا. ایمانداری کی بات ہے. جیسے کن من تحریر یہ اب کاپی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ میں نے جس طرح سے تو میں جو ہے روایتی جو ایستھیٹیکل پرسپیکٹیو ہے میں اس کو نہیں مانتا، فالو نہیں کرتا. اصولوں کو بھی نہیں مانتے. اصولوں کو آپ کے علم میں ایک صدر نہیں مانتا. تو اس لیے پھر جو تجربات کیے تو اب یعنی جو ہے وہ محاوروں میں افسانہ لکھا، محاوروں میں جیسا وہ ہم آپ سے سنیں گے بھی، یا جو ایک لحاظ سے زبان کا مسئلہ بن گیا، اظہار کا مسئلہ لے لام کی مشکل میں. تو یعنی بات یہ طے یہ ہوا آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں کہ احمد ہمیش کی ایک کتاب کا نام بھی ہے اور ان کی کہانیاں بھی بالکل آپ ہی کی طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں. تو ان کی کہانی اور پھر ان کی کتاب کا نام تھا کہانی مجھے لکھتی ہے. ایک کتاب کا نام تھا. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کہانی آپ کو لکھتی ہے، آپ کہانی کو نہیں لکھتے. انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. ان کا افسانہ مکھی ہے اور کہانی مجھے لکھتی ہے. وہ ایک تناظر اگرچہ بالکل مختلف ہے کہ کہانی دراصل انہوں نے اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کی واقعتاً ایک سطح پہ، اگرچہ کہ وہ بڑے اہم افسانہ نگار ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں نظر انداز کیا گیا. پچھلے دنوں حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک بڑی سیٹنگ رہی، تو وہ وہاں پہ ان کی صاحبزادی بھی تھیں آن لائن، انجلا ہمیش. وہ بھی اچھے افسانے اور نثری نظمیں وغیرہ لکھ رہی ہیں، بہت اچھی. تو میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی تھی. اگر آپ غور فرمائیں گے تو احمد ہمیش نے اتنا ڈوب کے لکھا اپنے انداز میں، اور وہ جو ہے ان کے افسانوں میں مجھے کہنے دیجئے وہاں بھی میں نے اشارتاً کہا تھا کہ میجک ریئلزم تک کا ٹچ مل جاتا ہے. اور ان کے افسانے نہیں ہیں، وہ ناول بھی ہیں. ویسے تو افسانے اور ناول کی تعریفوں میں تبدیلی بہت ہو چکی ہے، آپ کے علم میں ہوگا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑا ناول لکھیں لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ احمد ہمیش نے جو کام کیا یا آپ جو جس انداز اور طرز کی کہانی لکھ رہے تھے، ہمارے ادبی نقادوں کو اور ہمارے پڑھنے والوں کو جو ہے قائرین کو کیا سمجھ نہیں آئی کہانی جو یہ مقبول نہیں ہوئی؟ میں ہوا یہ تھا کہ جب میری اس کتاب کی جو ہے وہ یعنی تقریب اجرا ہوئی تو اس میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی
ایریل وہ موجود واہ، تھے، بہت سبھی بڑا یعنی بڑے اہم نام تھے. انہوں نے غالباً پہلی بار میرے افسانوں کو ایبسٹریکٹ شارٹ سٹوریز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کس سن میں تقریب اجرا یہ جو ہے غالباً 2010 میں. ٹھیک. تو اس میں جو ہے وہ بہت لوگ تھے، احمد عمر شریف صاحب بھی موجود تھے اور پروفیسر علی حیدر ملک، اے خیام، بڑے لوگ تھے. مجھے یاد ہے میں بھی تھا. جی آپ بھی اس میں تھے. تو ان سب احباب نے جو ہے وہ بڑا سراہا. مجھے یہ تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میری سینئرز شاید جو ہے وہ کہیں کہ یہ کیا لکھ ڈالا ہے، لیکن وہ ان کی کہنا چاہیے کہ بڑی محبت ہے کہ اے خیام صاحب نے بھی نہ صرف مانا بلکہ مضامین لکھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 60s اور 70s کی کا جو ماڈرنزم ہے یہ اس سے الگ ہے. زیب اسکار جی ان کے مضامین، یعنی یہ کہانیاں کسی ترقی پسندی کی فکر کو پیش نہیں کرتی، نہ کسی مذہبی عنصر کے فروغ کا کام کرتی ہیں، بلکہ یہ داخلی اظہار کا ذریعہ ہے. جو آپ نے محسوس کیا وہ آپ نے لکھ دیا. ایک تو یہ ہے داخلی اظہار، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور پھر وہ جو آپ کے جو خارجی صورتحال ہوتی ہے، آبجیکٹیو کنڈیشنز، وہ بھی ظاہر ہے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. جی لیکن وہ داخلیت کا حصہ بن جاتی ہے. تو میں نے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ تخلیقی سطح پہ جو ہے وہ اظہاریت کی صورت داخلی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بین الاقوامی ادب میں، عالمی ادب میں جو اس طرح کی کہانی لکھی گئی، ان میں سے کوئی ایسا ادیب ہو جس سے آپ متاثر رہے ہوں؟ ایک بات اور عرض کروں کہ ایک طرف تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں نے یعنی امیٹیٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن میں متاثر ضرور ہوں، پڑھتا بہت ہوں، ظاہر ہے. یعنی پسند جاننا چاہ رہا ہوں. پسند جو ہے وہ میرے یقینی طور پہ جو ہے وہ کافکا پسند ہے، مارکیز پسند ہیں، اور جو ہے وہ ہیمنگ وے پسند ہیں. جی اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک فہرست ہے جن کو میں بلا شبہ یعنی قرۃ العین حیدر سمیت سبھی جو ہے آپ غور فرمائیں تو جو ہے وہ جیسا کہ شوکت صدیقی صاحب کا بھی نام آیا ہے، فردوس حیدر، یہ لکھنے والے، اور اپنے معاصرین کو بھی ڈاکٹر انور سجاد، انیس ناگی بلا شبہ، انیس ناگی کیا نام لیا آپ نے. جی بالکل، میں بالکل. اور پھر جو ہے احمد ہمیش کا حوالہ، ڈاکٹر ارشد رضوی بڑے اچھے افسانے آج کل لکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے دوست ہیں. احمد سلیم سے بھی ملاقاتیں رہیں، احمد سلیم بھی اس میں موجود تھے، انہوں نے بڑا جو وہ کیا. ورجینیا وولف کو بھی میں بہت مانتا ہوں، ظاہر ہے ان کا. زیب صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جب تک ہماری چائے بھی تیار ہو جائے گی اور ہمارے ناظرین کی چائے بھی تیار ہو جائے گی، اور واپس آ کے چائے کے ساتھ اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں، امید کرتا ہوں آپ کی چائے تیار ہو گئی ہوگی، اور ہماری چائے بھی زیب صاحب آنے والی ہے. ہمارا چائے کا وعدہ پکا ہے، ہم چائے ضرور پلائیں. اسلم بھائی کو اس لیے ہم چھٹی بھی نہیں دیتے کہ چائے بہت ضروری ہے. یقیناً آپ کے جن دنوں نیا کورونا کی آمد ہوئی تو اسلم صاحب چھٹی کر گئے. تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک مہمان جو ہے وہ بغیر چائے کے اس دن گئے، لیکن یہ ہے کہ اب اسلم بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ چھٹی کیے بغیر آئیں، خاص طور پہ جس دن چائے خانہ ہو، تاکہ یہ ہمارے مہمانوں کو چائے پلا سکیں. تو چائے بھی پیجیے اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. اسلم صاحب بہت شکریہ. اچھا، یہ بتائیے کہ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ادیبوں کا انتقال بھی ہوا. ابھی آصف فرخی صاحب کا انتقال ہوا. سرور جاوید اردو ادب کا اہم نام، شاعر اور نقاد، وہ چلے گئے. اور آصف فرخی کراچی لٹریچر فیسٹیول کے خالق اور خود بھی بڑے ادیب. جی بالکل. تو اس حوالے سے کیا ایسا تو نہیں ہے، میں فیس بک پر دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے ادبی حلقے کے دوستوں میں مایوسی کی ایک لہر ہے. کیا ہمیں مایوس ہونا چاہیے یا دیدہ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ جو ہے خرم صاحب، ظاہر ہے یہ بڑے ایک اعتبار سے بڑی حادثاتی طور پہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آصف فرخی چلے گئے ہیں. تو وہ جو ہے ان تو لوگوں کو ایک بڑا دھچکا سا لگتا ہے. جیسا آپ نے فرمایا ان کا بڑا کام ہے اور کئی جہتوں میں ہے ان کا کام.
اور سرور جاوید صاحب کا بھی کئی جہتوں میں ہے. یہ صحافت کا بھی حوالہ آ جاتا ہے ان دونوں شخصیات کا. طارق عزیز صاحب کی ابھی طارق عزیز صاحب کا جی بڑا مجھے ان کی وہ جو پنجابی شعری کا پورا ایک پنجابی شعری کا شعری مجموعہ ان کا ہمزاد دکھ کمال شاعری ہے. کمال شاعری ہے اور بڑا ان کا واقعتاً منفرد ڈکشن ہے, اپنا ڈکشن ہے. یعنی ایک ایسے حالات میں وہ اپنا کلام لے آئے جب ان کے سر پہ بڑے بڑے پنجابی شعراء موجود تھے. خود منیر نیازی بھی لکھ رہے تھے, احمد رائی کا کام تھا بڑا. تو اس میں اپنا واقعتاً مقام بنانا وہ مانے گئے, اس اعتبار سے ان کے کام کو مانا گیا. اور اردو شاعری بھی وہ بڑی عمدہ کر رہے تھے. بالکل. اچھا, ہمارے ہاں چونکہ فیس بک پر زیادہ دوست ہمارے آج کل وقت لگا رہے ہیں, تو میں وہاں سے بھی چیزیں پک کرتا رہتا ہوں اپنے سوالات کے لیے. تو ایک بحث یہ بھی ہے کم از کم کراچی شہر میں کہ آصف فرخی صاحب کے حوالے سے کہ ان کا انتقال جو اتنا اچانک ہوا, تو اس میں ایک بہت بڑا عنصر شاید یہ بھی ہے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. آپ تو اکثر اس موضوع کو اپنی کہانیوں میں بناتے ہیں, تو اور جو ان کے بہت قریبی دوست بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں, ہمارے یہاں آ بھی چکے ہیں, رفاقت حیات, انہوں نے اپنی تحریر میں مینشن بھی کیا کہ ان سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی 2 دفعہ میں نے اٹیمپٹ کیا. تو کیا ادیب کو حالات کے ساتھ لڑنا چاہیے یا ہار مان لینی چاہیے؟ کیا آپ اس سارے تناظر میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ لڑنا چاہیے, لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اگر ایسی بات ہے. یہ ہم نے بھی رفاقت کی تحریر سے ہمیں پتہ چلا. اچھا, رفاقت حیات جو افسانہ نگار ہیں, ظاہر بات ہے ان سے قریب, وہ ان کے قریب بھی تھے, اور وہ اور کاشف رضا بالکل, اور دیگر لوگ بھی. اور مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں ادیب کو کیا کرنا چاہیے جب وہ دل برداشتہ. جی ایسا دل برداشتہ تو یقینی طور پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایٹ ٹائمز ظاہر ہے ادیب بھی خرم صاحب اس معاشرے کا حصہ ہے, تو وہ جو ہے کچھ صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاں جس طرح کی صورتحال ہے وہ جو ہے وہ اس میں بس اوقات واقعتاً کمیونیکیشن میں گیپ آ جاتا ہے. ایک سطح پہ ہم تنہا ہو جاتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو جو ہے وہ کس صورتحال میں, یعنی دکھ کا مقام یہ ہے کہ رائٹر جو ہے وہ بالکل سطحی بات کے لیے اور سطحی صورتحال میں جو ہے وہ خدا نہ کرے خودکشی کر لے, جبکہ وہ باتیں وہ بالکل ہی غیر اہم باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ جو مڈل کلاس کے جو ہینگ اپس ہیں یہ تو خودکشی کی وجہ نہیں بننی چاہیے, یا لوور مڈل کلاس کے لوگ کیا کہیں گے, یا یہ جی بالکل تو لوگوں کی تو راہ سے ویسے بھی ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ خود آصف صاحب نے بڑے کام کیے جیسا آپ نے بتایا, بڑے ٹرانسلیشنز انہوں نے کیے, اور وہ جو ہے وہ ان کا رسالہ دنیا ذات جی بالکل, اور بڑے مختلف لوگوں کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, بڑے رائٹرز کو, فورن رائٹرز کو, اور عالمی ادب کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. پھر جو ہے وہ آرٹس کونسل میں بھی وہ بہت کام کرتے تھے, عالمی کانفرنس میں بھی ان کا ایک حصہ تھا ظاہر ہے, احمد شاہ صاحب اور وہ مبین مرزا. چلیں ان سب کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور خدا ان کو جو ہے وہ اپنی رحمت میں جو ہے وہ جگہ دے اور رحمت کے سائے میں رکھے. یقیناً ہماری یادوں میں تو یہ سب لوگ یاد رہیں گے, اور بس میرا خیال ہے کہ ادیب بھی ایک انسان ہوتا ہے, معاشرے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. جی بالکل, اگر اس سے کوئی کوتاہی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. میرے ایک افسانے کا آپ نے جیسے حوالہ دیا, میرے افسانے کا ایک عنوان ہے خودکشی کے احترام میں. تو وہ جناب میرا وہ افسانہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, اس کردار کے لیے وہ فرسٹ وہ پرسن کے طور پہ مونولوگ فارم میں. تو وہ میرے لیے سب سے خوشی کا سب سے بڑا دن وہ ہوتا ہے جب میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں کہ آئی مسٹ کمٹ سیوسائڈ. یہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے, وہ حالات کی مجبوری, اور اس میں جو ہے وہ تو میں بلکہ اس افسانے کا عنوان بھی جو ہے وہ خوشی کا ایک دن رکھ رہا تھا. آج بھی مجھے یاد ہے, میرے بھائی اسرار حسین نے کہا, وہ بھی آپ جی بالکل بہت عمدہ شاعر بھائی, ایسا یہ عنوان کوئی بنتا ہے. ابرار چھوٹے بھائی وہ بھی ابرار حسین طاہر جو امریکہ میں ہے, تو پھر میں اس کا عنوان ہم نے جو ہے وہ خودکشی کے احترام میں لکھ دیا. اس میں خودکشی کے احترام میں ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ خودکشی جو ہے ایک سطح پہ
عملی سطح پہ نہیں کرتا، وہ کردار ایک سطح پہ لوگوں سے الوف ہو جاتا ہے، لوگوں سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک پروٹیسٹ کی صورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا ابلاغ معدوم کٹ جاتا ہے لوگوں سے، اور وہ اب ایک اعتبار سے تنہا ہے، یہ ایک طرح سے ایک شہادت کی بھی منزل ہو جاتی ہے ایک اعتبار سے لوگوں کے لیے، وہ موجود ہونے کے باوجود نا موجود ہے۔ جی 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 جی، تصوف میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بس اوقات جو ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ بہت سالوں پہلے آپ لوگ جب کراچی پریس کلب میں اپنی محفلیں جماتے تھے تو میں بھی کبھی کبھی ان کا حصہ بنتا تھا، اور آپ 4-5 دوست، ادبی دوست مل کر ایک ناول لکھ رہے تھے اور تجربہ کر رہے تھے کہ ناول ایک ہی آدمی کیوں لکھے، 4-5 لوگ مل کے کیوں نہیں لکھ سکتے؟ جی جی جی، تو وہ آپ لوگ سب اپنے اپنے حصے کا چیپٹر لکھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ اس کا کیا ہوا خرم صاحب؟ اس میں یہ تھا کہ وہ آئیڈیا تو میرا ہی تھا، اچھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ شکریہ کہ ہم جو ہے اسٹیٹس کو چیلنج کریں ان ریئل ٹرمز۔ اچھا، اسٹیٹس کو ادب میں یا ادیب کی نظر میں اسٹیٹس کو کیا ہے، یہ بھی وضاحت کیجیے گا۔ جی میرے خیال میں یہ ہے کہ اسٹیٹس کو تو وہ ہے کہ جو فرسودہ صورتحال ہے اور جو فرسودگی ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی، اور اصناف میں بھی ایک اعتبار سے اصناف کی لکھنے میں، تو اس سے اجتناب برتا جائے۔ اسٹیٹس کو ان معنوں میں وہ جو ٹھہرا ہے جمود کو توڑنے کی ایک کوشش، تو میرا خیال یہ تھا۔ جی، تو آپ لوگ تجرباتی طور پر یہ تجربہ ہم کر رہے تھے، جس میں جو ہے وہ میرا نام رکھا تھا آپ نے اس ناول کا؟ جی، اس کا ابھی نام نہیں رکھا تھا، ہم نے اجازت دی تھی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ جو اسٹیٹس کو جو ہم توڑنے کی بات کر رہے تھے، تو وہ ان ٹرمز آف رائٹنگ اینڈ رائٹرس اینڈ کریٹیوٹی ایز ویل۔ تو جب وہ ہوا تو اس میں ان آرٹسٹوں کے لیے جرنلسٹ موجود تھے، موسیٰ کلیم تھے، وسیع حیدر صاحب تھے، ممتاز رفیق تھے، اور نسیم انجم تھیں، تو جو ہے اس طرح سے احمد عمر شریف صاحب تھے، اسرار صاحب تھے، ایک وقار راؤ تھے، تو ایڈیٹوریل بورڈ بھی ہم نے بنایا تھا، اس میں احمد عمر شریف کو اور جو ہے وقار راؤ کو اور اسرار، مجھے یاد ہے کہ بہت سارے چیپٹرز لکھ لیے گئے۔ جی، اس میں یہ ہوا تھا کہ میں ہی اپنا چیپٹر عام طور پہ سنایا کرتا تھا، مجھے سب نے یہ کہا کہ پہلے آپ لکھیں، تو وہ اراؤنڈ 50 پیجز کا جب میں نے لکھا تو وہ سنایا، تو اس میں سے بہت سے ہم نے یہ بھی آزادی دی تھی کہ آپ پابند نہیں ہیں کہ مجھے فالو کریں، آپ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ کریں۔ ایک چیز جو ہے میں اس میں مختلف کرداروں کو فریم کیا تھا، اور ایک اعتبار سے وہ صرف جو ہے وہ مقامی نہیں تھا، بین الاقوامی معاملات کو بھی دیکھنے کا، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے لکھنے میں یہ آزادی ہم نے دی تھی، تو اس کی بہت ساری نشستیں ہوئیں، بہت سے لوگ اس میں موجود رہتے تھے بعد میں جو ہے وہ، لیکن اس میں یہ ہوا کہ ٹوٹیلٹی میں لوگ لکھ کے نہیں لا سکے۔ 2-4 پیجز کسی نے اگر لکھے بھی، جیسے موسیٰ کلیم صاحب نے لکھے بلا شبہ، اور وسیع حیدر نے لکھے، اور لیکن وہ انہوں نے وہ ابھی لکھنا تھا، لیکن وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ ممتاز رفیق صاحب نے لکھا جو حصہ، تو اپنے طور پہ وہ چھپوا بھی دیا انہوں نے ایک رسالے میں، اور جو ہے نسیم انجم ایک ناول ہی لے کے آ گئیں انہوں نے۔ ہاں، تو اس میں یہ تھا کہ جو حصہ میں لکھ رہا تھا، تو احباب نے یہ طے کیا تھا کہ اس کی جو دوسری پیسز لکھے جائیں، وہ بھی بے شک آزاد ہیں، میری طرف سے تو مکمل آزادی تھی، لیکن بعض لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو میرے کردار ہیں اس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں انٹرسٹنگ چیزیں بھی آئیں کہ وہ میں نے جس طرح سے لکھا تھا کوئی اس کو کسی اور طرح سے سمجھا، بالکل الٹ ہی سمجھا۔ مثال کے طور پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا؟ تجربہ جو ہے وہ ایک اعتبار سے یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی کتابیں چھپوائیں، مثلا ان کا ناول آ گیا، ان کو ایک تحریک ملی، اور وہ آزاد ہیں۔ اب میں بھی یقینی طور پہ میں آخر تک کہتا رہا کہ بالکل ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم صاحب سے کئی بار کہا کہ سب کو آپ جمع کریں، جو دے سکتا ہے اور تو وہ اس کو دے، اور میں تو یہ تک کہنے کے لیے تھا، میرے لیے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ پہلا حصہ کس کا ہو، اور ناموں کا جو تھا تو میرے خیال میں یہ بھی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے الگ الگ ناموں کے حصے ہوں، مجموعی طور پہ بتا دیا جائے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ اس میں اس کے نام کے ساتھ آئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ناول ہے اور وہ جو پارٹ اس ناول کا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ناول ہیں جو اب شائع ہونے والے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل بھی بتائیے کیا ہے۔ اچھا، اس میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے شاہدہ تبسم مرحومہ بھی تھی، انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، اور وہ جو ہے وہ بھی اپنے حصے کا یقینی طور پہ لکھتی، کوئی
14 لوگ ہو گئے 14 تک جی. بڑی وہ اصغر خان اور یہ سارے جہانگیر سید اور یہ لوگ آ کے اس میں بیٹھا کرتے تھے, بڑی دلچسپی لیتے تھے. احمد سلیم بھی بہت آیا کرتے تھے. تو وہ فراست رضوی صاحب بھی, ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن خیر اب پھر یہ ہوا کہ اس ناول کا جو میرا حصہ تھا اس کا عنوان ہے ثابت ہے کائنات کا ہونا. اچھا, تو وہ سمجھیے مکمل ہے. اس کو میں نے کچھ اور بھی اضافہ کیا ہے اور جو ہے ہوپ فلی میں اسے جو ہے وہ لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ناول؟ اس کے علاوہ جو میرا ایک ناول جو ہے وہ سمجھیے انڈر پبلیکیشن ہی ہے. اس کا عنوان ہے بندوبست. اچھا جی وہ تو میرے 2 ناولز جو ہے وہ سمجھیے. اور شعری مجموعہ بھی آئے گا؟ نہیں, شعری مجموعہ بالکل نہیں آئے گا. افسانوں کا آ سکتا ہے, وہ تو ہے, لیکن وہ جو آپ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ میں نے یعنی باقاعدہ انڈیپینڈنٹلی کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں کہا. ہاں, لیکن آپ شاعری کرتے تو وہ تجربات کا حصہ ہے. یعنی وہ جو ہے بندوبست ہے اس میں بہت شاعری ہوئی ہے. آپ نے شاعری کی؟ جی وہ ایک لحاظ سے ان معنوں میں تجربہ تھا خرم صاحب کہ میں اظہار کے تعلق سے جو ہے اس ناف سخن کی تقسیم کو ایک سطح ایسی آئی کہ اس کو نہیں مانتا میں. صحیح. میں اظہار میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ تو وہ اس میں وہ پھر نثر بھی ہے, شاعری بھی ہے, ٹھیک ہے, آزاد نظمیں بھی ہیں اور نثری. آج لگ رہا ہے کہ ہمارا شو بھی تجریدی شو ہو گیا ہے. ہم بہت مختلف گفتگو کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والوں کو مزہ آ رہا ہوگا. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جی ہاں, بات ہو رہی ہے زیب اسکار صاحب سے اور بات ہو رہی ہے تجریدی افسانے کی, بات ہو رہی ہے ناول کی, بات ہو رہی ہے ادبی رویوں کی, ادبی کرداروں کی, ادبی لوگوں کی اور مختلف اصناف سخن کی. تو زیب صاحب چونکہ وقت تھوڑا ہے, ہم نے سمیٹنا ہے گفتگو کو, تو یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں جو ایک کہانی جو کہ محاوروں کی مدد سے آپ نے لکھی ہے اس کی کچھ چند سطریں ہمیں سنائیں. 3 میں نہ 13 میں اس کا عنوان ہے. بالکل جی شکریہ. یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, سونے پر سہاگا یہ کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی, پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, سر پھوٹا, گھٹنا ٹوٹا, مگر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیا. دماغ میں چونٹیاں سی رینگنے لگی, الو بولنے لگے, کوا چلا اپنی چال, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا, قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے, جان پر بن آئی, اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. زیب صاحب یہ واقعی مختلف انداز ہے اور میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ آج آپ کو یقیناً محسوس ہوا ہوگا کہ تجریدی گفتگو, تجریدی ادب, تجریدی ادیب کیسا ہوتا ہے. ابھی تو زیب صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ تجرید پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے, تو انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا ہے, ورنہ یہ اور ایبسٹریکٹ ہو سکتی تھی گفتگو. اور اکثر ہمیں یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ ان سے ملاقاتوں میں ہم نے بڑی بڑی طویل جو ہے گفتگو ان کے ساتھ کی اور یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں. اچھا, آپ نے شاعری کی ہے, آپ اسے اون نہیں کرتے, لیکن پھر بھی بہرحال آپ نے شاعری تو کی ہے, تجرباتی طور پہ ہی صحیح. تو کچھ ہمیں اس میں سے بھی کچھ سنائیے. جی عرض کرتا ہوں کہ یہ گائی بھی گئی ہے اس طرح کی شاعری کہ سوچ اس کی ہے دل ہمارا ہے, سوچ اس کی ہے دل ہمارا ہے, ہم نے کیا زندگی میں ہارا ہے. سوچ اس کی ہے دل ہمارا ہے, ہم نے کیا زندگی میں ہارا ہے. اور خواب میں رہیے خواب تک رہیے, خواب میں رہیے خواب تک رہیے, زیست سب سے بڑا خسارہ ہے. خواب زیست سب سے بڑا خسارہ ہے. اور
ایک تاریک رات کم تو نہیں، اس پہ تنہائی کا سہارا ہے، اور یہ فقط آپ کی محبت ہے، ورنہ نفرت پہ حق ہمارا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ بطور صحافی اتنی دہائیاں آپ متحرک رہے اور ساتھ میں ادب سے بھی ناطہ جوڑے رکھا، تو ان دونوں کے درمیان جو ادبی جو پہلو ہے صحافت میں، جو ہمارا موضوع بھی ہے، اس کو آپ نے کس طرح نبھایا؟ صحافت آڑے نہیں آئی تخلیق کے اور ادب کے؟ نہیں آڑے آئی خرم سہیل صاحب۔ اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہے وہ بلکہ بسا اوقات صحافت میں جو مشاہدہ ہے وہ آپ کے کام آتا ہے، آپ کے پاس جو آپ جس طرح کی، کیونکہ آپ خود صحافی بھی ہیں، آپ کام کرتے رہے اور بے شمار لوگ ہیں۔ یہ اقبال خورشید کو دیکھیے، یہ سارے اس طرح کے جو ہمارے دوست ہیں، مبشر علی زیدی کا بھی مبشر علی زیدی، جی بالکل بالکل، وہ جنگ میں رہے، اور فیض صاحب کا آپ نے نام، فیض صاحب، مجھے احمد ندیم قاسمی یاد آئے، ندیم قاسمی، جی یہ سب ان کا تعلق جو ہے وہ صحافت بھی سے بھی تھا اور ادب سے بھی تھا۔ اور وہ ایک بڑا حسن عابدی صاحب ہیں، ایک بڑا نعیم ماروی کا بھی آپ نے نام لیا تھا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں صحافت میں بھی رہے، اور خواتین بھی بے شمار جو ہے وہ سارے کام کرتی رہیں۔ زبیدہ مصطفیٰ دیکھیے، زبیدہ مصطفیٰ ہیں، نرگس ہیں جی، وہ پھر نرگس ہود بھائی بھی یہاں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور جو ہے فہمیدہ ریاض، یہ سارے جو ہے جی کہیں نہ کہیں سے، یعنی لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی ساتھ ہی جاری رہا ہے، مضامین لکھنے کا سلسلہ۔ اور اب جو ہے وہ فلیش فکشن اور جی یہ مائکرو اور فلیش فکشن، جی اس میں ایک تو زیدی صاحب کا آپ نے نام لیا، اقبال خورشید بھی اس میں لکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ انور ظہیر رہبر ہیں، عشرت معین سیما ہیں، تو یہ لوگ لکھ رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے افسانے لکھ رہے ہیں۔ آصف علی آصف ہیں اور متربہ شیخ ہیں، یہ آج کل کا سینیریو کے حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جیسے کرکٹ والوں نے کہا کہ جب سے T20 شروع ہوا انہوں نے کہا کرکٹ ختم ہو گئی، تو اب ادب میں جب سے یہ مائکرو فکشن شروع ہوا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا تو نہیں فکشن بھی ختم ہونے کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ایک ڈیبیٹ رکھی، ڈسکشن ہوئی، جس میں ہے نجمہ عثمان صاحبہ، مجھے یاد پڑتا ہے، وہ آئیں، انہوں نے بڑا آبجیکشن ریز کیا، اور نسیم انجم ہے، محترمہ شہناز پروین ہے، یہ خیام ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو ان دنوں میں لکھ رہے ہیں لوگ، خالد معین بڑی اچھی نثر لکھتے ہیں، خالد معین آپ کے علم میں صحافی بھی ہیں اور وہ شاعر بھی ہیں، جی تو ایک بڑی ایک فہرست ہے لوگوں کی۔ فاضل جمیلی صاحب میرے استاد، فاضل جمیلی صاحب ہیں، جی بالکل، اس کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے، بالکل، اور بہت اچھے شاعر ہیں اور نثر نگار بھی بہت عمدہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ رہتی ہے کہ کیا افسانچہ کیا ہے، مختصر افسانہ کیا ہے۔ محمد اسلام ہیں، انہوں نے جو ہے پچھلی دنوں جو ہے وہ 100 لفظی کہانیاں مزاح کے اندر لکھی ہیں، تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نام رہ جائیں گے، چلیں کوئی بات نہیں، سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے، تو اس اعتبار سے یہ ڈسکشن جاری رہے گا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ افسانہ ہوتا ہے، افسانہ مختصر افسانہ، افسانے میں طویل افسانہ بھی ہوتا ہے، طویل افسانہ، مختصر افسانہ، مختصر طویل افسانہ۔ اور ابھی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ احمد ہمیش کے ہاں تو مجھے بہت کچھ نظر آیا ان کے افسانوں میں، اور جنم روپ جو ہے وہ ڈاکٹر انور سجاد کا پورا جو ہے ناول ہے، اور جو ہے وہ یعنی اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور جو جدید ادب ہے اس میں جدید اظہار کی جو صورتیں ہیں خرم صاحب، تو جیسا کہ وہ میں نے ناول کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم تجربہ کرنے جا رہے تھے، تو اب اس میں کوئی چیز آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ اب یہ آن لائن جرنلزم کیا ہے، آپ اس میں ویڈیو بھی آپ ڈال سکتے ہیں، خبر بھی ڈال رہے ہیں، جی۔ اور اب یہ دیکھیں نا لاک ڈاؤن کے دنوں میں ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہے حلقے کا آپ نے جو اجلاس ہے وہ آپ نے آن لائن، ہمارے ساتھ آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی اظہار کی مختلف صورتیں ہیں جس میں جو ہے وہ روایتی کہنا چاہیے طرز تحریر نہیں ہے اور روایتی اظہار کی صورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زیب صاحب آپ یہ بتائیے، ہم دوستوں کو اور لکھنے پڑھنے والوں کو تو آپ بہت عزیز ہیں اور بڑے اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن بیویاں ویسے ہی اکثریت میں سب سمیت میں بھی شامل ہوں اس میں، وہ ویسی تنگ ہوتی ہیں ادب سے، وہ کہتی ہیں کہ بھائی کوئی کام وام کریں، پیسے کما کے لائیں، پھر ایسا ادیب جو تجریدی بھی ہو آپ کی طرح کا ماشاءاللہ، تو بھابھی جو ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ نہیں، کبھی نہیں، وہ بڑی یعنی مجھے میری ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور جو ہے بڑی محبت
مطلب اس اعتبار سے ابھی بھی جو ہے گھنٹوں ہم بیٹھتے ہیں ہمارے روم میں، آن لائن میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بڑا لمبا ہوتا ہے، یا سہارنساری صاحب اور چائے وائے پلاتی ہیں، وہ جی کھانے چائے یہ کرواتی ہیں، سرو کرواتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے بچے بھی ظاہر ہے بہت. اچھا آپ کے بچے بھی تھیٹر سے بھی؟ باریاب میں خار حسین، سمان حسین اور علی ستائش حسین، تو وہ جو ہے یاسمین میڈم نے یوں سمجھی ان کی پڑھائی کے اوپر بھی حقیقتاً بڑی توجہ رکھی ہے، اور جو ہے سمان کچھ دنوں کے لیے نیپا میں گئے تھے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، آپ بھی وہاں رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک کورس مکمل تو نہیں کیا، پھر وہ اپنی دوسری اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے آ گئے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جائیں گے، تو وہ وہاں پڑھتے تھے. اور علی ستائش بھی جو ہیں وہ جو میڈیا سائنس ہی پڑھ رہے ہیں. باریاب میکار حسین نے وہ الیکٹریکل انجینئر بن چکے ہیں اور وہ بزنس اب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پڑھانے کا تجربہ آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ جو ہے وہ بڑا زبردست، بہت اچھا. نئی نسل میں، نئی نسل مجھے تو بڑی دلچسپی ہے پڑھنے میں. بالکل مجھے یہ لگتا ہے وہ ملا جلا رجحان ہے. کچھ لوگ تو جو ہے وہ وہاں بھی ظاہر ہے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پڑھے بغیر ہی جو ہے مارکس لے لیں، اور لیکن کچھ لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ نظر آتے ہیں. تو نئے بچوں میں بھی میس کمیونیکیشن میں نیوز رائٹنگ اینڈ رپورٹنگ پڑھا رہا ہوں، سب ایڈیٹنگ کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، یہ میں پڑھا رہا ہوں آن لائن. پاکستان کے ادبی اور صحافتی منظرنامے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کا مستقبل خاص طور پہ پوسٹ کرونا پیریڈ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ یقینی طور پہ پوسٹ کرونا پیریڈ کے بعد نئی باتیں آئیں گی، نئی چیزیں آئیں گی. ابھی مارکیز کے بیٹے نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے جی، انہوں نے وہ اس کا پبلش بھی ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا وہ جو ہے وہ وبا کے دنوں میں محبت، جی ان کا ناول، اس کا حوالہ بھی انہوں نے میرے خیال دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک اعتبار سے اوورآل جو ہے یعنی مجموعی طور پہ سوسائٹی کے تناظر میں بھی اور رائٹرز کے لیے بھی ایک سیلف کرٹیسزم کا بھی یہ ہے، کرٹیسزم اینڈ سیلف کرٹیسزم جس کو کہتے ہیں. اور اس میں سے میں تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ صحت مند زاویہ نگاہ لوگوں کا جو ہے وہ چینج ہوگا، اور ایک اعتبار سے کیتھارسس بھی ہو رہا ہے ایک سطح پہ، اگر آپ غور فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو نئے لکھنے والوں کے لیے کیا کہیں گے کہ آیا وہ لکھنے کی تحریکوں میں الجھیں، لکھنے کی تاریخ پڑھیں، یا دوسروں کو پڑھیں، یا وہ اپنے لیے کوئی نیا راستہ تلاش کریں؟ جی سارترے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تہذیب وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ پیدا ہوتی ہیں. آپ کی وراثت جو ہے کچھ نہیں ہے جہاں سے آپ آئے ہیں. وہ تو یہ تک کہتے ہیں نا کہ دی ادرس از ہیل، ایک اعتبار سے دوسرے آپ کے لیے جہنم ہے. لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک پوری تہذیب ہے، پاسٹ ہے، اس کا پرسیپشن بھی بڑا ضروری ہے. اور جو ہے نئی چیز لکھنے کے لیے بھی آپ کو پاسٹ کا پرسیپشن ضروری ہوتا ہے. کیا بات ہے زیب صاحب، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو چائے پلاتے رہیں اور بہت ساری باتیں آپ سے کرتے رہیں، لیکن وقت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا پورا ہو چکا ہے. آپ سے اجازت لینی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پھر کسی موقع پر آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے اور آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اور میرے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے معیاری پروگرام لائیں، معیاری گفتگو لائیں. بعض دفعہ ہمارے مہمان شاید اتنے مشہور نہیں ہوتے، شاید زیادہ مقبول نہیں ہوتے، لیکن وہ معیاری ضرور ہوتے ہیں اور اپنے فن میں یکتا ہوتے ہیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ وبا کے دنوں میں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور حفاظتی اقدامات پہ زور دیں گے. خدا حافظ. شب بخیر.